جو وراثت ہوتی ہے اس کی طلب نہیں کی جاتی، وہ تو ملنی ملنی ہوتی ہے۔ ہاں شرط اتنی ہوتی ہے جو جس کو والدین آنکھ نہ کر دے نا اس کو وراثت مل جاتی ہے۔ جو اولاد آدم ہے، آدم کا گھر ہے جنت، آدم کے بیٹے کو ضرور ملے گی۔ اگر آدمیت ہی ختم ہو گئی ہے، انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے، اس کی آسان مثال پیش کرتا ہوں۔ 2 سال قبل مشرف کا کیا وقار تھا ملک پاکستان میں، کرسی صدارت پر موجود تھا، آج اس کی کیا عزت ہے؟ جب انسان انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا ہے پھر یہ ترلے کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ چلو میں گھر نہیں پہنچ سکتا تو نہ پہنچوں، گھر تو اللہ کی بارگاہ ہے۔ اللہ ہو بس سکھایا جناب مینوں، باقی غیر معلوم ہوس کیتا۔ سرما پیر دے پیراں دی خاک پائی، مصف خاص مزار دا مس کیتا۔ سلطان محمد بہادر شاہ جد اکھ تیز ہوئی، کیا تیز ہوئی؟ کون سی آنکھ؟ بھائی دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اس کو انسان نہ سمجھ، یہ تو باپ کا وجود ہے تو 10 گھنٹے زیادہ آپ گھر برداشت نہیں کر سکتے جب انسان اس سے پرواز کر جائے گا، وہی باپ تعفن پھیلا دے گا۔ اگر یہی وجود باپ ہے، اسی کا نام انسان سمجھے ہوئے ہو، اسی کو انسان سمجھ لیا ہے تو یہ تو تعفن پھیلا دے گا، یہ بدبو پھیلا دے گا، یہ بیماریاں پھیلا دے گا، یہ جراثیم چھوڑے گا۔ اور جب وہ انسان بیدار ہو جائے تو اللہ قسم اٹھا کہتا ہوں یہ ہزاروں سال پڑا رہے بدبو نہیں چھوڑے گا۔ وہ کیسے بدبو چھوڑے گا؟ وہ تو خوشبو پھیلائے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ میت کی مانند ہے۔ تو میت کا کام ہے تعفن پھیلانا، زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ جب ایسا مرشد مل جاتا ہے پھر طالب کی صدا کیا ہوتی ہے؟ مرشد مقام انسانیت پہ کھڑا کرتا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مقام انسان کیا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ چلتا۔ پھر یہ صدا ہوتی ہے، حضور پیر صاحب فرماتے ہیں ذرا اندازہ کریں کس جملے سے آغاز فرمایا ہے، جس جملے سے اللہ نے محبوب کا معراج بیان فرمایا ہے۔ لفظ سبحان سے معراج کا آغاز ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ادھر طالب کو جب معراج ہوا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں 2 باتیں ضروری ہیں، ایک ہے مرشد کی ضرورت کیوں ہے، کیا ہے بھائی؟ دوسرا کس کو ضرورت ہے، کس کو ضرورت ہے؟ جس نے اس وجود کو انسان سمجھ لیا ہے وہ اسی معیار پر مرشد تلاش کرے گا، پھر وہ نکام ہی لوٹے گا۔ جب پتہ ہی نہیں انسان کون ہے، انسان اللہ کا مکان ہے۔ اللہ فرماتا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، بنایا بھی اپنی صورت پر ہے۔ انسان معمولی چیز ہے، لیکن جب تک وہ راہبر ہی نہیں ملتا، بس یہ گندے قطرے سے بنا ہے۔ گندے قطرے والے وجود کو معراج کیسے ہوگی؟ پہلے انسان کی حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے، لیکن وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو اس معیار کا مرشد مل جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، سلطان صاحب دا محل مقدس وادی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو وادی میں کیا حکم مل رہا ہے کہ نعلین اتار دو، ادھر حضور پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سید سلطان محمد بہادر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو بادشاہ سلطان پاک نے فرمایا کہ تیری صورت رسول اللہ کی صورت ہے۔ ہاں فرمایا شاہ صاحب تیری عبادت پر تو پیار نہیں آیا، نہ تیری ریاضت پر پیار ہے، تیری صورت پر پیار آ گیا کہ یہ صورت آقا علیہ السلام کی صورت ہے، جس پر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ صورت نو میں جان آکھاں،
جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھا در عبدی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنی ہے۔ وہ فرما رہے سبحان اللہ سلطان صاحب دا محل مقدس وادی ہو اللہ تے یاہودی ہو اللہ یاہودی ہے صدا ندا منادی وجدانی عرفانی دی ہے اس جا کل آبادی فیض رسانی دا ہے قبلہ روز ازل دا آدی بخشے ازل کے روز کس صورت میں فیض کا اظہار ہوا ہے؟ یار سچی بات یہ ہے کہ طلب ہو نا تو پھر انسان اس طرف توجہ کرتا ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا کتنی طلب ہونی چاہیے انسان کو؟ بھائی ہم سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اب دیکھو انسان کو کتنی اللہ کی طلب ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے آپ سے پوچھنا ہے کیا میں انسان ہوں؟ جتنی مچھلی کو پانی کی طلب ہوتی اتنی انسان کو اللہ کی طلب ہو۔ آپ کچھوے کو پانی سے باہر نکال لیں وہ زندہ رہ جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، رینگتا رہتا ہے، لیکن ذرا مچھلی کو نکال کے دیکھیں، مچھلی پانی سے باہر ہے زندہ رہے گی؟ اللہ نے کیا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں جو وہ شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اپنے آپ سے ہم پوچھ لیں ہم کتنے ایمان والے ہیں؟ فرمایا وجدانی عرفانی دی ہے اس جا کل آبادی فیض رسانی دا ہے قبلہ روز ازلدہ آدی بخشے لکھا گنج الہی خاص جمعیت شادی اکثیر نظرتے کلزم رحمت تعریف اسراہ نمادی سن فریاد نیمانے دی یا اکمل مرشد ہادی۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے مل جاتا ہے؟ بھائی اس نے کوئی برقع نہیں پہن رکھا، اگر حجاب ہیں تو ہمارے سامنے ہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں قرآن پاک سے۔ کیا پیارے یوسف علیہ السلام کو مصر اپنا کنعان میں کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ بولو بھائی، بھائیوں نے نہیں دیکھا تھا، والدین نے نہیں دیکھا تھا، عزیز و اقارب نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے تو اپنے ہاتھ نہیں کاٹے، ان عورتوں کے ہاتھ کیوں کٹ گئے ہیں بتاؤ آپ؟ علمی دنیا کو چیلنج سے عرض کر رہا ہوں، کیا مصر کے بازار میں جب بک رہے ہیں وہاں لوگوں کے ہاتھ کیوں نہیں کٹے؟ کیا وہاں یوسف کو نہیں دیکھا گیا؟ ان عورتوں کے ہاتھ کیوں کٹ گئے ہیں بتاؤ؟ اصل معاملہ یہ ہے بھائی کسی نے پہلے طلب ہی نہیں کی، کسی نے عائز ہی نہیں کی۔ بی بی زلیخا نے عرض کی پیارے یوسف مہربانی فرما، وہی اسی جلوے کا اظہار فرما جس جلوے پر میں قربان ہو چکی ہوں۔ اقبال نے کیا کہا؟ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ بھائی کوئی طالب بن کے آتا ہی نہیں، اس نے کوئی نہیں برقع پہنا ہوا۔ جب زلیخا نے عرض کی یوسف وہی تھا جو کنعان میں تشریف فرما تھا، لیکن عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے، وہ جلوے کا اظہار ہوا۔ اگر کوئی طالب بن کے آئے تو اللہ قسم اٹھا کہتا ہوں سلطان صاحب چل پھر رہے ہیں لیکن آنکھ والے تیرے جو بن ختم۔ یہ علیحدہ بات ہے، کسی دور میں اس نے غوث جلی سدوایا ہے، کسی دور میں اس نے فقیر باہو کا نام دھرایا ہے، کسی دور میں اس نے سلطان بہادر شاہ کا نام سدوایا ہے، اور کسی دور میں سلطان الفقر سلطان محمد اصغر علی کے نام میں ظاہر ہوا ہے۔ لیکن کیا اس ذات پہ کبھی موت بھی آ سکتی ہے؟ آج وہ دور ہے جب محمد علی کے روپ میں ظاہر۔ اسی لیے حضور پیر صاحب فرماتے ہیں شان تیرے وچ ہر دم ہے، لا خوف علیہم آیا، 76 لولا کا لمادہ ہے سر تیرے تے سایہ، خاص حضورو عالم نورو واحد احد جھلایا، کیا جانا تو احمد ہیں یا باہو نام دھرایا۔ کیا جانا تو احمد ہیں، خدا کا پاک نے فرمایا انا احمد بلا میم،
لیکن جنوں میں کہہ گیا کیا کیا خدا کرے نہ سمجھے کوئی. کیا جانا تو احمد ہیں یا باہو نام دھرایا, یا خود احد سمد ہیں باہو یاہو برکا پایا. مار مینو تلوار فنا دی دے کر ڈھال بکا دی, سن فریاد نمانے دی یا اکمل مرشد ہادی, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں.